آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں وزیر دفاع، وزیر خارجہ، قومی سلامتی کے مشیر اور فوج کی تینوں شاخوں کے سربراہوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ بھارتی فضائی فوج نے کہا ہے کہ اس نے آپریشن سندور میں دی گئی ذمہ داری کو پوری درستگی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کامیابی سے انجام دیا ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے قومی دن کے موقع پر ملک سائنسدانوں، انجینئروں اور تکنیکی ماہرین کے اہم رول کو یاد کر رہا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اس سال بھی ملک میں مانسون کی بارش معمول سے زیادہ ہونے کی پیش گوئی کی ہے، اور 3 ملکوں کے درمیان خواتین کی ایک روزہ میچوں کی سیریز کے فائنل میں کولمبو میں بھارت کا مقابلہ سری لنکا سے ہو رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی۔ اس میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان، فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دویدی، بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش ترپاٹھی اور فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ بھی موجود تھے۔ کل بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق رائے ہونے کے تناظر میں یہ میٹنگ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کل دونوں ملکوں کے فوجی کارروائیوں کے ڈائریکٹر جنرل صاحبان ڈی جی ایم او نے ایک دوسرے سے فون پر بات کی تھی۔ دونوں ملکوں کے ڈی جی ایم او کل پھر بات چیت کریں گے۔ ادھر خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے کل رات نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا بہت سنگین نوٹس لیا ہے۔ The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. بھارتی فضائیہ نے کہا ہے کہ اس نے آپریشن سندور میں دی گئی ذمہ داری کو پوری درستگی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کامیابی سے انجام دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر فضائیہ نے کہا ہے کہ قومی مقاصد کے عین مطابق سوچ سمجھ کر اور متوازن انداز سے کارروائی کی گئی۔ اس نے کہا ہے کہ چونکہ آپریشن ابھی جاری ہے، مناسب وقت پر تفصیلی بریفنگ کی جائے گی۔ اس نے سبھی اداروں اور لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ قیاس آرائی اور غیر مصدقہ جانکاری پھیلانے سے گریز کریں۔ عالمی رہنماؤں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی سمت ایک اہم قدم سے تعبیر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گتریس نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس پیش رفت کو برقرار رکھیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے جنگ بندی کو خوش آئند قدم قرار دیا ہے اور دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ امن و سکون برقرار رکھیں۔ یورپی یونین کی امور خارجہ کی سربراہ کاجا کلاس نے جنگ بندی کی اہمیت پر زور دیا ہے اور اسے برقرار رکھنے کی خاطر نگرانی کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں یہ امید ظاہر کی ہے کہ جنگ بندی کے نتیجے میں خطے میں امن و سکون اور سلامتی بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ حکومت نے کہا ہے کہ لڑائی کی طرز پر بنائے گئے کئی گیمنگ ویڈیوز کو بھارت پاکستان کے حالیہ ٹکراؤ کی حقیقی فوٹیج کے طور پر غلط طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے۔ سرکار نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کی پوسٹ پر دھیان نہ دیں۔ پریس انفارمیشن بیورو کی فیکٹ چیک یونٹ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر لڑائی والے گیمنگ فوٹیج کی بھرمار ہے، جس میں ویڈیو گیمز کے مناظر کو اس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ اصل لڑائی کی تصویریں ہوں۔ اس کے علاوہ وزیر دفاع کے دفتر کے نام پر واٹس ایپ پر ایک پیغام پھیلایا جا رہا ہے جس میں بھارت پاکستان صورتحال کے تناظر میں سول تیاری سے متعلق ہدایات دینے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ پیغام بھی فرضی ہے کیونکہ سرکار نے اس طرح کی کوئی ہدایات جاری نہیں کی ہیں۔ سامعین، جیسا کہ پاکستان سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پھیلانے کا سہارا لے رہا ہے تو یہ بات ضروری ہے کہ ہر طرح کی جانکاری اور معلومات کی پوری طرح تصدیق کی جائے۔
اگر آپ تک کسی بھی طرح کا مشکوک مواد یا جانکاری پہنچتی ہے، خاص طور پر بھارتی مسلح افواج یا موجودہ صورتحال سے متعلق کوئی معلومات سامنے آتی ہے تو آپ اس کی اطلاع PIB فیکٹ چیک کو ضرور دیں۔ آپ اسے واٹس ایپ نمبر 8799711259 اور ای میل ID factcheck@pib.gov.in پر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور محض ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ یہ بھارت کی سیاسی، سماجی اور کلیدی قوت ارادی کی علامت ہے۔ وہ آج لکھنؤ میں برہموس ایرو اسپیس جانچ مرکز کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کرنے کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ اس کارروائی سے دہشت گردی کے خلاف بھارت کی مضبوط قوت ارادی اور فوجی قوت کی صلاحیت اور پختہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج ٹیکنالوجی کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ بھارت نے 1998 میں آج ہی کے دن راجستھان میں پوکھرن کے مقام پر نیوکلیائی بم کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ اس دن کو ملک کی ترقی میں ٹیکنالوجی کے اہم رول کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دن بھارت کی ٹیکنالوجی کے شعبے میں سائنسدانوں، انجینئروں اور اختراع کاروں کے تعاون کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور اسی دن بھارت میں بنایا گیا پہلا طیارہ ہنسا 3 بھی لانچ کیا گیا تھا۔ یہ دن عالمی سطح پر چھٹے نیوکلیائی ٹیسٹ کی بھی یاد دلاتا ہے، جس سے عالمی سطح پر بھارت کے مقام کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے قومی دن کے موقع پر بھارت ان سائنسدانوں، انجینئروں اور تکنیکی ماہرین کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے ملک کے عوام کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے کی غرض سے نئی ٹیکنالوجیز تیار کرنے میں گراں قدر کردار ادا کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اس سال بھی ملک میں مانسون کی بارش معمول سے زیادہ ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے نے اعلان کیا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے معمول کی تاریخ سے 5 دن پہلے 27 مئی کو کیرالہ کے ساحل پر پہنچنے کا امکان ہے۔ مانسون کے جلدی پہنچنے سے خریف کی بوائی کے سیزن پر مثبت اثر پڑے گا اور فصلوں کی پیداوار بھی اچھی ہو سکے گی۔ یہ لگاتار دوسرا سال ہے کہ جب موسمیات محکمے نے مانسون کی بارش نارمل سے زیادہ رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راغچی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایٹمی معاملے پر اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اپنے بیان میں یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب دونوں ملک آج عمان میں ایٹمی معاملے پر نئے دور کی بات چیت کرنے والے ہیں۔ کل دوحہ میں عرب ایران مذاکرات کی چوتھی کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بات دہرائی کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی روک تھام کے معاہدے کا ہمیشہ ایک مضبوط ممبر ملک رہا ہے اور اسے یورینیم کو افزودہ کرنے سمیت ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال کا حق حاصل ہے۔ 3 ملکوں کے درمیان خواتین کی ایک روزہ میچوں کی سیریز کے فائنل میں کولمبو میں بھارت کا مقابلہ سری لنکا سے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز میں مہاراشٹر سونے کے 27 اور چاندی کے 22 تمغوں سمیت کل 76 تمغے حاصل کر کے پہلے مقام پر ہے۔ کرناٹک دوسرے مقام پر ہے، اس نے سونے کے 14 اور چاندی کے 19 تمغوں سمیت کل 39 تمغے حاصل کیے ہیں، جبکہ راجستھان تمغوں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے۔ آج ان کھیلوں کا 8واں دن ہے۔ آج مختلف مقامات پر مکے بازی، کشتی، یوگ آسن اور تلوار بازی جیسے کئی مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ آج ہی گتکا کے بعد دوسرے مارشل آرٹ کھیل کلاری پیٹو بھی شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ہاکی مقابلے میں راجگیر اسپورٹس کمپلیکس میں، جبکہ فٹ بال کے میچ بیگوسرائے میں کھیلے جا رہے ہیں۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں وزیر دفاع، وزیر خارجہ، قومی سلامتی کے مشیر اور فوج کی تینوں شاخوں کے سربراہوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ بھارتی فضائیہ فوج نے کہا ہے کہ اس نے آپریشن سندور میں دی گئی ذمہ داری کو پوری درستگی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کامیابی سے انجام دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لکھنؤ میں برہموس ایرو اسپیس جانچ مرکز کا افتتاح کیا۔ آج ٹیکنالوجی کے قومی دن کے موقع پر ملک سائنسدانوں، انجینئروں اور تکنیکی ماہرین کے اہم رول کو یاد کر رہا ہے، اور 3 ملکوں کے درمیان خواتین کی ایک روزہ میچوں کی سیریز کے فائنل میں کولمبو میں بھارت کا مقابلہ سری لنکا سے ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔